امام کے جواب پر ایک نظر۔ ترمہ غالباً آخری مشیر تھے جنہوں نے ازراہ ہمدردی و محبت و مودت اپنے جذبات فرزند رسول کی خدمت میں بطور مشورہ پیش کیے، مگر حضرت نے جواب دیا کہ ہمارے اور اس قوم کے درمیان عہد ہو چکا ہے، اب ہم کیے ہوئے عہد سے نہیں پھر سکتے۔ حوالہ تبری جلد 6 صفحہ 231۔ فرزند رسول کے یہ الفاظ ہر صاحب عقل کو دعوت فکر و نظر دے رہے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ حسین علیہ السلام نے یہ کہا اور کیوں کہا۔ مادی نظر سے اس مسئلے پر غور کیا جائے تو ہر ذہن اسی طرف جائے گا کہ فرزند رسول کو ترمہ کا مشورہ قبول کر لینا چاہیے تھا۔ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ حرمہ اپنے لشکر کے حضرت کے ساتھ ساتھ رہتا اور اس طرح وہ بھی اسی پہاڑ پر پہنچ جاتا جہاں حضرت جاتے، تو اس صورت میں حضرت کا وہاں جانا قطعاً بے سود ہوتا، اس لیے کہ حر کا لشکر جس میں 2000 کار آزمودہ سپاہی ہوں اپنی موجودگی میں کسی بھی اس بڑے گروہ کو جو نصرت و مدد کے لیے حضرت تک پہنچنا چاہتا کسی طرح نہ پہنچنے دیتا اور اپنی طاقت و قوت سے انہیں دھکیل دیتا۔ اس سے قبل کہ نصرت فرزند رسول کے لیے قبائلی لشکر جمع ہوں، ابن زیاد کی ساری عسکری قوت مجتمع ہو کر پہاڑ پر پہنچ جاتی اور نتیجے میں وہی صورت پیش آتی جو کربلا میں پیش آئی۔ ممکن ہے کہ اس طرح پہاڑ پر کچھ حالات امام حسین علیہ السلام کے موافق ہو جاتے، مگر حسین کو دنیاوی نگاہ میں وہ مقام مظلومیت حاصل نہیں ہوتا جس کا پالینا ان کا مقصود تھا، بلکہ اس صورت میں ترمہ کا مقصد بھی پورا نہ ہوتا اور مقصد حسینی میں بھی نقص پیدا ہو جاتا۔ ترمہ کا مقصد تو اس وقت پورا ہو سکتا تھا جب حسینی جماعت ہی تنہا آجا کے پہاڑوں پر ان کے ساتھ جاتی، اور یہ بات اس وقت تک ممکن نہ تھی جب تک کہ حسینی جماعت لڑ بھڑ کے لشکر حر کو منتشر نہ کر دیتی۔ ادھر حر یہ کہہ چکا تھا کہ میں آپ سے لڑنے پر مأمور نہیں ہوں، لہٰذا وہ لڑائی کیوں شروع کرتا؟ تو ایسی صورت مجبوری میں حسینی بہادروں کو ہی لڑائی شروع کرنا پڑتی اور جارحیت کا الزام اپنے سر لینا پڑتا، مگر حسین تو کسی طرح بھی خلف وعد یا جارحیت کا الزام اپنے لیے یا اپنے ساتھیوں میں سے کسی کے لیے قبول کرنے کے واسطے تیار نہیں تھے۔ بے شک ماہرین جنگ اس کو بہترین جنگی تکنیک قرار دیتے، لیکن مقصد حسینی فوت ہو جاتا۔ عام اخلاق اور اخلاق اسلامی کا فرق۔ دنیا کے اخلاق زمانہ امن و جنگ میں مختلف ہوا کرتے ہیں۔ کسی کو فریب میں مبتلا کرنا، دھوکہ دینا زمانہ امن میں بدترین اخلاقی جرم ہے، لیکن جنگ میں عام طور پر اس بات کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ متحاربین میں جو فریق بھی دوسرے فریق کو دھوکہ دے تو اس کے عمل پر مذمت نہیں کی جاتی، یہاں تک کہ عرب میں تو ایک مثل مشہور ہو گئی ہے، الحرب خدعۃ، یعنی لڑائی فریب اور دھوکہ دینے کا دوسرا نام ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسانیت کے دامن پر یہ ایک بدنما داغ ہے کہ زمانہ امن و جنگ کے لیے قوانین اخلاق مختلف ہوں اور زمانہ امن میں جس شے کو مذموم سمجھا جائے زمانہ جنگ میں وہی شے مستحسن قرار پائے۔ رسول اسلام نے مکارم اخلاق کے اہتمام کے لیے تمام عمر سعی کی اور 10 برس متواتر دفاعی جنگیں لڑ کر اپنے کردار سے عملاً اخلاق خداوندی کی طرف دنیا کی رہنمائی فرمائی۔ اپنے طریقہ عمل سے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ امن و جنگ کے اخلاق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اخلاق حسنہ بہرحال اخلاق حسنہ ہیں۔ کاش کہ بعد رسول ان لوگوں کے ہاتھوں میں امت کی زمام آتی جن کو رسول نے اپنی آغوش میں پرورش فرمایا اور اپنی بہترین تربیت سے جنہیں دنیا کے لیے اپنے اخلاق حسنہ کا مظہر و نمونہ بنایا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو کم از کم مسلمان تو اپنے اخلاق کی خوبی میں تمام عالم کے لیے ایک نمونہ بن جاتے۔ اس میں شک نہیں کہ رسول اسلام کے زمانے میں ہر کلمہ گو وہ کچھ نہ بن سکا جو حضرت چاہتے تھے۔ حضرت کی کوششوں سے مسلمانوں کی ایک اقلیت بھی اخلاق حسنہ کا نمونہ نہ بن سکی، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ عام مسلمانوں کو اپنی خواہشات کے ماتحت اسلامی قوانین کو توڑنے موڑنے کی کسی طرح بھی ہمت نہ ہو سکتی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہونے کے بعد آہستہ آہستہ ان لوگوں کا اثر اور رسوخ بڑھتا ہی چلا گیا جو اپنی خواہشوں کے بندے تھے، اور وہ لوگ جو زمانہ رسول میں نمونہ اخلاق حسنہ سمجھے جاتے تھے وہ پس پشت ڈال دیے گئے۔ رسول اسلام کی رحلت کے 25 برس کے بعد جبکہ رسول کا بنایا ہوا معاشرہ قریب ختم ہو چکا تھا، دنیا اپنی پچھلی عادات پر لوٹ چکی تھی، علی بن ابی طالب کے پاس لوگ آئے کہ اب زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیجئے۔ علی کسی طرح بھی نہ چاہتے تھے لیکن انہیں باصرار مجبور کیا گیا۔ آخر 4 برس تک جناب امیر نے اس بات کے لیے انتھک کوششیں کی کہ مسلمانوں کو جس منزل اخلاق تک رسول پہنچا گئے تھے وہاں تک انہیں پھر پہنچا دیں، مگر سوائے چند آدمیوں کی درستی کے کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس میں شک نہیں کہ جو کچھ ان حالات میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کر سکے حقیقتاً ایک اعجاز تھا۔ بالآخر مدعیان اسلام نے بحالت نماز مسجد کوفہ میں نفس رسول کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد رسول کے بڑے نواسے حضرت امام علیہ السلام نے 10 برس تک نہایت تکلیف دہ حالات میں دنیا کو اخلاق خداوندی کا سبق دیا۔
لیکن نام نہاد مسلمانوں کی مکروہ سازشوں نے اس چراغ کو بھی گل کر کے دم لیا، جس کے بعد حسین ہی ایک ایسا دم تھا جو نفس امارہ کی تاب دنیا کی نگاہوں میں کھٹک رہا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد 10 برس تک امام حسین نے پرامن ذرائع سے اپنے جد کے مشن کی تکمیل کے لیے انتہائی کوششیں کر لیں۔ آخر اس سلسلے میں فرزند رسول کو میدان میں اترنا پڑا۔ حضرت نے دشمن کے ہر اول دستے کو شدت تشنگی میں سیر و سیراب کر کے اخلاق الہیہ کا ایک نمونہ پیش کیا۔ اس کے بعد حر نے جب راستہ روکا اور پھر فرزند رسول کا عزم محکم دیکھتے ہوئے ایک درمیانی راہ نکالی کہ آپ نہ مدینے کی طرف لوٹیں نہ کوفے جائیں، بلکہ کوئی دوسری راہ اختیار کریں، لیکن میں اس وقت تک آپ کے ساتھ رہوں گا جب تک کہ حاکم کا کوئی حکم میرے واسطے نہ آئے۔ امام علیہ السلام نے اس رائے کو پسند کیا کہ نہ آپ کوفے جائیں نہ مدینے کو لوٹیں، مگر اس بات کے لیے واقعاً کوئی رضامندی نہیں دی کہ حر حضرت کے ہر سکون و حرکت کی نگرانی کرے، لیکن قولاً اس سے انکار بھی نہیں کیا۔ لہٰذا اخلاق فرزند رسول کی بلندی اس بات کے لیے مقتضی تھی کہ حضرت اس بات کا لحاظ بھی رکھیں تاکہ نمونہ اخلاق رسول کا یہ عمل دنیا کے لیے مشعل راہ بن سکے۔ یہی وجہ تھی کہ ترمہ بن عدی کے مشورے پر عمل کرنے سے معذوری ظاہر فرمائی اور یہ فرمایا کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان ایک عہد ہو چکا ہے، ہمیں بہرحال اس کا لحاظ رکھنا ہے۔